اور وہ جنت کی ریشم کا وہ ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ، جنت کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اس کفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ اس روح کے جسم سے نکلنے کے بعد روح زمین پر ایسی بہترین خوشبو آتی ہے کہ سارا ماحول معطر ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس جنت کے ریشمی کفن اور جنت کی خوشبو میں رچے بسے کفن میں لپیٹ کر اس روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ روح جس آسمان کے دروازے پر پہنچتی جاتی ہے، اس کا استقبال دروازے کے کھولنے سے کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جب اس روح کو فرشتے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہر آنے جانے والا فرشتہ اس روح کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ روح کو لے جانے والے فرشتے اس کے بارے میں تعارف کرواتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں، فلاں صفات اور فلاں پاکیزہ عمل کرنے والا ہے، یعنی اس کی اچھی صفات، اس کے نیک عمل کے ساتھ اس کا تعارف، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ مثلا آپ سوچیں، یہ قرآن پڑھانے والی تھی، یہ دین کی دعوت دینے والی تھی، یہ بخاری کی تعلیم دینے والی تھی، یہ حدیث پر عمل کرنے والی تھی، یہ باحجاب تھی، یہ نمازی تھی، یہ تہجد گزار تھی، یہ فرض روزوں سے بڑھ کے مسنون روزے رکھنے والی تھی۔ اس کی اچھی صفات کے ساتھ، میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہی ہوں، صرف اس کی اچھی صفات کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، ہر آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر آسمان پر استقبال کرنے والے فرشتے اس کا تعارف سن کر اگلے آسمان تک اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر اگلے آسمان کے فرشتوں کے حوالے کر کے اس کو سلامتی کی دعا کے ساتھ الوداع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ سلامتی کی دعائیں جو اس کو ملتی ہیں۔ اور پھر جب وہ آخری آسمان پر روح پہنچ جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب آسمان پر ساتویں آسمان پر لے کر روح کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، میرے بندے کا نام علیین، نیکوکاروں کا جو دفتر ہے، یہاں پہ لکھ دو۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو، اس کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث یہی روداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ الفاظ یہی ہیں، بس صرف بیچ میں ایک حصے کا اضافہ ہے کہ جب اس روح کو ساتویں آسمان میں علیین میں لے جایا جاتا ہے تو وہ روح اپنے پچھلے اہل ایمان کی ارواح سے ملاقات کرتی ہے، جس کے عزیز و اقارب جو اہل ایمان تھے، جن کی روحیں پہلے علیین میں ہیں، تو یہ روح ان سے ملاقات کرتی ہے، جو اس کو مل کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو اس کو مل کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان علیین میں اور جنت کے بالا خانوں میں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ان خوشی کی ملاقاتوں میں جمع فرما دینا۔ اللہ جن سے آج بچھڑ کر ہم اداس ہیں، ہم غمزدہ ہیں، اللہ جنت میں یہ جدائیاں دور فرما دینا۔ اللہ جس دنیا سے رخصت ہونے پہ ہمارے دل ہی نہیں کرتا اس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس جنت میں اگلوں پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا۔ اب جب روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے اس سے ملتے ہیں، اور پھر وہ جو سے پہلے رخصت ہونے والے ہیں ان کے بارے میں روح پچھلوں سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ جب یہ روح پوچھتی ہے کہ فلاں فلاں کہاں ہے تو وہ پچھلی ارواح اس کو خبر دیتی ہیں کہ وہ آدمی اپنی ماں حاویہ میں لے جایا جا چکا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر اسی طرح کی یہ حدیث بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ
ابن ماجہ میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہیں. اس میں اضافہ یہ ہے کہ اس پاک روح کے لیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس پاک روح کے لیے خوش آمد ہے، خوش آمدید ہے. یہ دنیا میں ایک پاک جسم میں بستی تھی، آج اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تو خوشی خوشی داخل ہو جائے ان دروازوں میں. تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنتوں کی نعمتوں کی بشارت ہے. خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہے. یہ جو نیک روح ہے، فرشتے ان الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. اس کے برخلاف مرنے والا اگر کافر ہو تو اس حدیث میں اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے. کافر کی موت اور اس کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں بتاتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم دیکھو. سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حسرت کا انداز، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ جب وہ لوگ جو کافر ہیں نا ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق. وہ ضربیں لگاتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا نظارہ ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے. يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، ایسے جیسے یہ جو وَلَوْ تَرَىٰ ایسے جیسے اللہ کی طرف سے حسرت ہے، کاش تم دیکھ لو. اللہ تو بار بار یہ نظارہ دکھاتا ہے، قرآن کی آیات میں یہ نظارہ دکھاتے ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 93 وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم یہ نظارہ دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے. وَإِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے آئیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے. اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی جان، نکالو اپنی روح کو. اليوم تجزون عذاب الحون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. ایسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج تم یہ نظارہ دیکھ ہی لو، یہ نظارہ تم اپنی آنکھوں میں بسا ہی لو کہ جب اللہ کے وہ فرشتے آئیں گے، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کا ظلم اپنی جانوں پر کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کا ظلم اور گناہ کے بوجھ اپنے عمل نامے میں پلڑے میں داخل کرتے رہتے، وہ فرشتے آئیں گے، وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، لاؤ نکالو اپنی جانیں، نکالو روح کو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت وہ فرشتے کہہ دیں گے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا. کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ تم اللہ کے اوپر غیر حق باتیں کہتے تھے جو حق نہیں تھا نا. کہاں لکھا ہے قرآن میں سود؟ کہاں لکھا ہے اللہ نے قرآن میں پردہ؟ کہاں لکھا ہے سر کو ڈھانپنا؟ کہاں لکھا ہے شراب میں حرمت؟ کہاں ہے دین میں موسیقی کی حرمت؟ تم اللہ پر غیر حق کہتے تھے اور تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. تم اپنے رویے کو، اپنی برادری کے رویے کو، اپنے معاشرے کے رسومات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک تم اس سے بہتر سمجھتے تھے. تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. وہی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث جو ہم نے پہلے دیکھی، مسند احمد کی حدیث میں آپ نے ایک مومن کی موت کا وقت بھی دکھایا اور آپ نے کافر فاسق فاجر کی موت کا وقت بھی دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کافر کی موت کا وقت ہوتا ہے، کسی فاسق فاجر، یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے، اللہ پر غیر حق کہنے والے، ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو انجام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے انتہائی ڈرانے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کی ہیبت اور نظارہ ہی لرزا دیتا ہے نا. انتہائی ڈرانے اور ہیبت ناک لمبے لمبے دانتوں والے فرشتے اترتے ہیں. ان کے پاس ایک گندا بدبودار ٹانٹ ہوتا ہے. وہاں پہ کہاں
وہ جنت کی ریشم میں، جنت کی خوشبوؤں میں معطر کفن ہے، ایسے نرمی سے لپیٹ لے گا، ایسے خوشبوؤں میں بسا دے گا، ایسے سختی کا احساس ہی نہیں ہوگا. اور یہاں پہ گندا بھی ہے، بدبودار بھی ہے، ٹاٹ بھی ہے، پرانا بھی ہے. اور پھر ملک الموت، ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ اس میت کے سرہانے بیٹھے گا. حضرت اسرائیل وہ اس فوت ہونے والے حالت نزا والے شخص کے سرہانے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ نکل چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف. اس کو اللہ کے غیظ و غضب اور اللہ کی ناراضگی کی پیشن گوئی وہیں کر دی جاتی ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ پھر وہ روح جسم سے چمٹ جاتی ہے، پھر وہ روح جسم سے چمٹ جاتی ہے. اور آپ نے مختلف تشبیہات دے کے بتایا. ایک جگہ آپ نے بتایا کہ پھر وَالنَّازِعَاتِ نَشْطًا، ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وہ غرق ہو کے ڈوبتے ہیں، ڈوب کے نکالتے ہیں. کہ جیسے وہ گیلی روئی کو خاردار جھاڑیوں سے، کانٹوں والی جھاڑیوں سے گیلی روئی کو نکالا جاتا ہے، یا جیسے اون کو خاردار جھاڑیوں سے نکالا جاتا ہے، ویسے اس کو نکالتے ہیں. لمحے بھر کے لیے تو ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور پھر وہ دوسرے فرشتے اس کو پکڑتے ہیں اور اس گندے بدبودار غلیظ ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اور پھر اس روح کی وجہ سے ماحول بھی بدبودار ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ گناہگار کی موت کے وقت یہ بدبو انسان اور جن محسوس نہیں کرتے، اللہ کی باقی مخلوق محسوس کرتی ہے. اور اسی طرح روح کی وہ آواز بھی انسان اور جن محسوس نہیں کرتے، باقی مخلوق آواز محسوس کرتی ہے. اور پھر اس میں گندے بدبودار ٹاٹ میں حدیث بتا رہی ہے کہ وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں. آنے جانے والے فرشتے اس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کس کی روح ہے؟ تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ فرشتے اس کا تعارف کرواتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہے. کچھ اولادوں کی روحیں اپنے ماں باپ کی بھی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنیں گے. یہ فلاں فلاں کی بیٹی ہے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے عزت اور اکرام اور اشراف کا ذریعہ بنانا. روح کا تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور اس کی برائیاں، اس کی کمیاں، کوتاہیاں، اس کی سرکشیاں، اس کے گناہ، اس کی بے حیائیاں، اسی سے ہی تعارف کروا دیا جاتا ہے. یہ فلاں فحش، یہ فلاں بے نمازی، یہ فلاں جھوٹی، یہ فلاں چغلیاں کھانے والی، یہ فلاں فساد فتنے کروانے والی، یہ فلاں تکبر کرنے والی، اس کا تعارف. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور اس کی روح کو زمین پہ پھینکا جاتا ہے، اس کا نام سجین میں درج کر دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے اور اس کی روح کو اس کے جسم سے ملا دیا جاتا ہے. پھر یہ میت اور یہ روح کلام بھی کرتی ہے. بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیکوکار شخص کی میت کو لوگ اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. نیکوکار کی میت ہے نا، اس کو لوگ جب اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ روح چیخ چیخ کے پکارتی ہے، مجھے جلدی میری ابدی قیام گاہ کی طرف لے جاؤ. اس نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی کتنی عزت کی جا رہی ہے، اس کو کتنا اکرام دیا جا رہا ہے، کتنی اس کی فضیلت دکھائی جا رہی ہے. وہ کہتی ہے جلدی جلدی مجھے میری قبر میں پہنچاؤ، میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ. اور حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک گناہگار فاسق فاجر کو لوگ اس کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے اس کی قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کے کہتی ہے، خدا را مجھے میری قبر میں نہ پہنچاؤ، خدا را مجھے میری قبر میں نہ پہنچاؤ. وہ دیکھ چکی ہے، جیسے آج ہی آپ نے قرآن میں پڑھا، کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، فاقرہ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں نا، جن کے لیے غیب رکھا گیا ہے، یہ آواز جن و انس کے علاوہ باقی تمام دنیا کی مخلوق سنتی ہے.
پھر حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب میت کی تدفین اور اس کے عزیز اور اقارب اس کو ایسے جیسے پرائے ہو گئے نا، یہ تعلقات تو اس دنیا کی سانسوں تک ہیں، اس دل کی دھڑکن تک ہیں، وہ عزیز اور اقارب اس کو جب قبر کے حوالے کر کے پلٹ ہی رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میت اس کے قدموں کی چاپ سن رہی ہوتی ہے تو منکر اور نکیر آ جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب جان خلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے سچ نہیں مانا۔ اب تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ دنیا میں جب عمل کا سلسلہ تھا، اس کے پاس جوانی تھی، اس نے بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر نہیں کی، اس کے پاس مال تھا، مالی فراخی سے پہلے مالی تنگی سے پہلے مالی فراخی کی قدر نہیں کی، اس کے پاس فرصت تھی، اس نے مصروفیت سے پہلے اس کی قدر نہیں کی، اس کے پاس زندگی تھی، موت سے پہلے اس نے قدر نہیں کی کہ دنیا سے رخصت ہوا، فلا صدق، سچے رب کی، سچے قرآن کی، سچے صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، سچے قرآن کے احکامات کی تصدیق نہیں کی، عمل سے تصدیق نہیں کی، ولا صلی، دنیا سے رخصت ہو گیا، نماز نہیں پڑھی اس نے، دنیا سے رخصت ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، پہلا سوال ہی نہیں ہے، پہلا سوال ہی نہیں ہے، اللہ کے حقوق کا پہلا سوال ہی نہیں ہے، اس نے دین کا ستون ہی نہیں بنایا تھا، دین کی عمارت کہاں لے کے گیا، سچے دین کی عمارت کہاں بنائی، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، روز اکڑ کے گھر والوں کی طرف چلتا تھا، آج وہی گھر والے چھوڑا ہے اس کو قبر میں، عمل کا سلسلہ منقطع ہے، اب کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ کبھی کسی میت کو، اس کھاٹ میں پڑی ہوئی کسی میت کو عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی وہ اٹھ کے نماز پڑھ سکی؟ کبھی وہ تسبیح کر سکی؟ کبھی قرآن پڑھ سکی؟ وہ تو اپنے ناک پر پڑی ہوئی بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتی میت، وہ تو اپنے پاس بیٹھی ہوئی بلکنے سسکنے والی بیٹی کے آنسو نہیں پونچھ سکتی، وہ تو اپنے تڑپنے والے باپ کو تسلی نہیں دے سکتی، وہ اپنا کیا کرے گی؟ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ، اب عمل نہیں ہو سکتا، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف تین عمل اس کے پیچھے بھی جاری رہتے ہیں۔ یہ تین عمل کون سے ہیں؟ یہ یاد کرنے ہیں، یہ اپنانے ہیں، اس وقت کے لیے جب بے کم وقاص پڑے ہوں گے اور گھر والے چھوڑ آئیں گے، عزیز اقارب محبت والے سب چھوڑ آئیں گے، اس وقت کے لیے تین عمل یاد رکھ لیجئے۔ نمبر 1، وہ علم نافع، نفع دینے والا علم، پروڈکٹیو علم، نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا۔ دوسرا، وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا۔ تیسرا، وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی۔ تین چیزیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ موت کی بے ہوشیوں میں مدد فرمانا، اللہ موت کے بعد کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرمانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرمانا۔ تین چیزیں، سب سے پہلی چیز نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا۔ نفع دینے والا علم کین بی اینی علم، دنیاوی، کوئی دنیاوی علم۔ میں بس اوقات مثال دیتی ہوں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو سلائی آتی ہے، سٹیچنگ آتی ہے، اور وہ 3-4 سلائی کی مشینیں لے کے اپنے ارد گرد معاشرے کی جو کمزور غریب خواتین ہیں ان کو سلائی سکھا دیتی ہے، کوئی چھوٹا سا سلائی ٹریننگ سینٹر بنا دیتی ہیں، اور خواتین آتی ہیں وہاں سے سلائی سیکھتی ہیں۔ اب یہ سلائی سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ سلائی سکول بنانے والی، لوگوں کو سلائی سکھانے والی، عورتوں کو فکر معاش کا طریقہ سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن اس سیکھی ہوئی سلائی کی بنیاد پر کچھ عورتیں رزق حلال کماتی رہتی ہیں،
حرام کا لقمہ نہیں حلال کے ٹکڑے اپنی اولادوں کے منہ میں ڈالتی رہتی ہیں، اجر کس کو جا رہا ہے؟ رزق حلال کی کمائی کا اجر اس قبر میں پڑی ہوئی خاتون جس کا اپنا عمل منقطع ہو چکا ہے لیکن اس نے نفع دینے والا علم اپنے پیچھے کسی کو سکھا دیا تھا. تو یہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون سا علم؟ بہترین علم کون سا ہے؟ بہترین علم والے کون سے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. الرحمن علم القرآن، رحمان کا سب سے بڑا رحم کہ اس نے قرآن سکھایا. قرآن بہترین علم ہے. تو لہٰذا وہ قرآن کی تعلیم، تبلیغ، اشاعت، نفاذ میں جو وہ حصہ اپنی زندگی میں ڈال گیا، ڈائریکٹلی خود سکھا گیا. یہاں سکھانے والوں کی مدد اور معاونت، کوئی لٹریچر، کوئی قرآن، کوئی پرنٹنگ، کوئی قرآن کے مدرسے، کوئی مدارس، کوئی ادارے، کوئی ایسی تنظیموں کے اندر کسی شکل میں اپنا مال لگا گیا جو قرآن کی تبلیغ، تعلیم اور اشاعت میں اس طرح چلتا رہا. تو یہ بہترین علم لوگوں کو سکھانے والا جس کی 2 آیات کو پڑھنا 100 نوافل سے بہتر ہے، جس کے ایک باب کو پڑھنا 1000 نوافل سے بہتر ہے، ایسا علم اگر اپنے پیچھے لوگوں کو سکھا گیا، بھٹکے ہوں کو رستہ دکھا گیا، صراط مستقیم پر لوگوں کو واپس لے آیا، اللہ کی مخلوق کو خالق یاد کرا گیا، اللہ کے رب پسند طریقے سکھانے کے، گزارنے کے طریقے سکھا گیا، تو یہ بہترین نفع بخش علم اگر کوئی کسی کو سکھا گیا تو جانے والا تو چلا گیا، لیکن اس کے پیچھے اس پر عمل کرنے والے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. اللہ اس ذوق سے، اس شوق سے، اس طلب سے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اور یہ اتنا بڑا علم ہے دین کا علم سکھانا. آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا نا جس کا اعمال نامہ جب تولا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا، اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ اب کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم سے ایک بادل نما ایک چیز لائی جائے گی، ایک بدلی کی طرح کی 30 حدیث بتاتی ہے، وہ لائی جائے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی. اور جب اللہ کے حکم سے یہ بدلی اس کے نیکیوں کے اعمال نامے میں ڈالی جائے گی تو حدیث بتاتی ہے اس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ میرا کون سا عمل تھا، یہ میرا کون سا اچھا عمل تھا جس کی وجہ سے میرا نیکیوں کا اعمال نامہ اتنا جھک گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کے دائی، اس مبلغ حق سے پوچھے، سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو تو لوگوں کو سکھاتا تھا، یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو تو لوگوں کو سکھاتا تھا. اللہ ہمیں اپنے استادوں کے لیے، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. ہم سب اس لمحہ فکر پہ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں علم کے کتنے پودے لگائے ہیں، نفع بخش علم لوگوں تک پہنچانے کا کیا اہتمام کیا ہے، قرآن کی تعلیم، تبلیغ، اشاعت، اس میں نے کیا حصہ ڈالا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ اور عمل کا ایک لامتناہی سلسلہ بن جائے. دوسری چیز، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال. اسی لیے تو آپ نے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یاتیکم یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس دن سے پہلے خرچ کرو جب نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی سودا آئے گا. انکار کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے. آپ نے فرما دیا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. ابن آدم یہ مال اس دن تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے. آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے؟ سب نے کہا ہم سب کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ پسند ہے. آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، باقی جو چھوڑتے ہو تو تمہارے وارث کا ہے. یعنی عام طور پہ لوگوں کو وارث کا زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مال کیا ہے؟ حدیث نے بتایا نا، تمہارے مال میں سے انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے پرانا کر دیا، کھا کے اڑا دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا. باقی مال تیرے وارث کا ہے. روک کے نہ رکھو، خرچ کرو.
جو اللہ کی راہ میں دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرو گے وہ تمہارا ہے. اور کیسے تمہارا ہے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ اللہ کو قرض حسنا ہے. کیسا تمہارا ہے؟ واللہ یضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ کئی گنا بڑھا دے گا. کتنا بڑھا دے گا؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ کہتا ہے 700 گنا بڑھا دوں گا. حدیث بتاتی ہے کہ ایک رزق حلال کا لقمہ جب دیتے ہو تو اللہ دائیں ہاتھ سے لے کے ایسے بڑھاتا ہے جیسے بچڑے کو پالتے ہو اور وہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. کتنا بڑھا دے گا؟ ایک کھجور کا ٹکڑا دو، جہنم سے نجات کی آگ سے نجات کے لیے کافی ہے. خرچ کرو، خرچ کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہے. کیا صحابہ کرام نے؟ ابو ذر غفاری نے گھر خالی کر دیا، ابو طلحہ نے بہترین باغ دے دیا، بیروحہ کا باغ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، باغ دے دیا. من یقرض اللہ قرضا حسنا، حضرت ابو درداء نے باغ دے دیا. حضرت ابو درداء اپنا پورے کا پورا گھر منتقل کر رہے ہیں. حضرت خباب بن ارت رو رہے ہیں میرے گھر میں مال ہے، موت کا وقت ہے، 80 دینار گھر میں موجود ہے، 80,000 دینار ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں خباب رو کیوں رہے ہیں؟ علی اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں مال ہے. یہاں مال نہیں ہوتا تو روتے ہیں، وہاں گھروں میں مال ہوتا تھا تو روتے تھے. علی آج میرے گھر میں 80,000 دینار ہیں، لیکن علی خدا کی قسم میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھے. کہاں ہوتے تھے؟ حضرت خباب بن ارت کے صحن کے گھڑے میں ہوتا تھا نا مال. قل ضرورت سے زیادہ اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے، کسی کو میرے پاس آ کے مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہو، خود ہی آ کے لیتے جائیں گے ضرورت مند. علی میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھا، اس گھڑے میں موجود ہے. پھر کیوں روتے ہیں؟ روتا اس لیے ہوں کہ یہ دنیا کا مال کہیں میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ نہ بن جائے. ان کی اتنی بڑی تھی، ان کو وہ چھوٹی نظر آتی تھی. اللہ ہماری حقیقتاً چھوٹی ہیں، شیطان بڑی کر کے دکھاتا ہے. اللہ اس غرور، اس دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئے. اللہ زندگی کی حقیقت کو پہچاننا والا بناتے. تیسری چیز، وہ نیک اولاد جو کوئی شخص اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور وہ اس کے لیے دعائیں بخشش کرتی رہی. اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور دوسرے وہ اولاد اس کے لیے دعائیں بخشش کرتی رہی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ والدین جنہوں نے خود اپنے بچوں کو دین پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، یا اپنے نمونے سے اس کی عادت منتقل کی، یا قرآن، دین، حدیث پڑھنے کا اہتمام کروایا، بندوبست کروایا. They took the pains کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، دین پڑھائیں، ارینجمنٹ کیا، آرگنائز کیا، پلان کیا. جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے کرتے یہ بھی کرتے رہے. کیونکہ بہترین ہدیہ جو والدین ماں باپ بچوں کو دیتے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم اور تربیت ہے نا. تو جنہوں نے اپنی ذاتی مثال سے دین سکھایا، جنہوں نے اپنی کوششوں سے دین سکھایا، جنہوں نے خود قرآن اور حدیث پڑھائی، ان کی وفات کے بعد اگر وہ بچے اس دین پر عامل رہے، ان ماں باپ کی سنتوں پر عامل رہے، تو وہ نیکیاں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے. وہ مجھ جیسی کوئی گناہوں سے مالا مال ماں تو اپنی قبر میں ہوگی، لیکن شاید اس کے اخلاق کو دیکھ کر بیٹی نے اخلاق سیکھ لیے ہوں گے. اس کی مہمان نوازی کو دیکھ کے بیٹی مہمان نوازی کرنے لگی ہوگی. اس کی شوہر کی خدمت کا درس دیکھ کر بیٹی شوہر کی خدمت کرنے لگی ہوگی. وہ مجھ جیسی گناہگار ماں، زیاکار ماں، وہ تو قبر میں ہوگی. اس کی بیٹی کی نیکیاں اس کی قبر کو کشادہ کرتی رہیں گی. اس کی بیٹی کی نیکیاں اس کے رب کے قرب اور اس کی قبر کے خوشبوؤں کا اور اس کی قبر کی روشنی کا ذریعہ بنتی رہے گی. مجھ جیسی ایک ماں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والی ماں، جس نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو باجماعت نماز کی تربیت دی ہوگی،
وہ دنیا سے رخصت ہو کے اپنی قبر میں ہوگی، اب وہ نہیں پڑھ سکتی، اب وہ نہیں جا سکتی، وہ تو قبر میں ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو مسجد کا آبادکار بنانے کی کوششیں کی تھی۔ اس کا بیٹا اس کی وفات کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوگا، اس ماں کے اس قبر میں مدفون ماں کے اعمال نامے میں دس نیکیاں بیٹے کے ہر قدم کے عوض ڈالتی جائیں گی۔ وہ بیٹے کے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم اس ماں کو اس کے پائنتی کی جانب سے عذاب کے فرشتوں سے بچانے والے قدم بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین تعلیم، بہترین تزکیہ اور بہترین تربیت کرنے کی رہنمائی فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین رہنمائی کر سکیں، بہترین تربیت کر سکیں، بہترین تزکیہ کر سکیں۔ اللہ ہماری مدد بھی فرما، ہماری رہنمائی بھی فرما، ہماری حمایت بھی فرما، ہماری معاونت بھی فرما، اور اللہ ہمارے لیے مرحلے آسان بھی کر۔ اللہ جو باتیں اولادوں کو بتاتے ہیں، اللہ ان کے سینے بھی کھول دے، اللہ ان کو یہ باتیں سمجھا بھی دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ تو وہ والدین ہیں، اپنا عمل منتقل ہو گیا، بچوں کو سکھا گئے، وہ کرتے رہے اور ماں باپ باتتے رہے، اور پھر وہ نیک اولاد جو والدین چھوڑ گئے تھے، پیچھے سے اولادیں ان کے لیے، ماں باپ کی حق شناس اولادیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہی۔ وہ ان کو سکھا گئے تھے، ان کو بتا گئے تھے، حدیث سنا گئے تھے، سمجھا گئے تھے کہ والدین کا وفات کے بعد بھی حق ہے۔ اس ماں نے شاید اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بٹھا کے کسی ایک دن سمجھا دیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا کہ والدین فوت بھی ہو جائیں تو ان کے 4 حق ہیں، کہ ماں شاید بتا گئی تھی۔ 4 حق یہ ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی جائز وصیت پر عمل کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کے حق میں دعائے بخشش کرنا۔ یہ ماں، یہ باپ اپنا حق بتانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اولادیں والدین کی رخصتی کے بعد ان کی جدائی کے غم میں زبانوں پر والدین کی بخشش کی دعائیں جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ اولاد کی بخشش کی دعائیں ماں باپ کی عاقبت سنوار دیتی ہیں، ماں باپ کے درجے بلند کر دیتی ہیں، ان کی حالتیں بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتی ہیں۔ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے عمل دکھائے جائیں گے، کچھ لوگوں کو ان کے اتنے بڑے نیکیوں کے عمل دکھائے جائیں گے، پہاڑوں جتنا بڑا اجر دکھائے جائیں گے، اور وہ حیرت سے پوچھیں گے، الہی یہ میری کون سی نیکیاں ہیں؟ یعنی میں تو نہیں پہچانتی، میں نے تو نہیں کی، یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، یہ وہ تمہارے پسماندگان، اور یاد رکھیے گا اکثریت میں بخشش کی دعائیں 2 نسلیں ہی کیا کرتی ہیں، اکثریت میں بخشش کی دعائیں 2 نسلیں ہی کیا کرتی ہیں۔ خوش نصیب ہے جس کی ذریتیں دعا کریں۔ یہ وہ تمہارے پسماندگان جو تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، یہ ان دعاؤں کا نعم البدل ہے جو تمہیں اجر کی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنی علی غبرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ موت کے سارے مرحلوں کا فہم عطا فرما، پہچان عطا فرما، یاد عطا فرما، اور اللہ ایسی یاد کہ سیانے بن جائیں۔ اللہ وہ جو حماقت سے زندگی گزارتے رہے، اللہ اس حماقتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ جو جہالت سے زندگی گزارتے رہے، اللہ علم کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، کلمہ زبان پہ جاری فرمانا، موت کے وقت تک کلمہ کے مصداق پہ اپنی باغ، اپنی ڈور اللہ کے ہاتھ تھمانے والا خوش نصیب بنانا،
اللہ جو کرتے ہیں اس کو قبول فرمانا، ہماری اولادوں، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے، ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ اکرام کے لیے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.